خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کیا ہیں اور ان کلمات کی جو ہے وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ یسوع مسیح نے کلمات کیوں بولے صلیب کے اوپر؟ کیونکہ یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، جو کہ آخری جو لفظ بولے گئے ہیں یہ 7 کلمات ہماری نجات کے بہت اہم ہیں۔ ہم جو ہے وہ اس نجات تک اس لیے پہنچتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے یہ 7 کلمات بولے۔ یسوع مسیح کے یہ جو کلمات ہیں یہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں، یہ ہمیں اس دوزخ سے جانے کے لیے اور جانے سے روکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارنا ہے، کیسے آپ دنیا کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو مسیحی راست باز اور ٹھہرا سکتے ہیں ان کلمات کو کرتے ہوئے۔ مگر ہماری زندگیاں ابھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کر رہی جو کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے کلمات بولا۔ وہ کلمات معافی کا ہے۔ 3 باپ اس کی 34 آیت سے پڑھیں گے۔ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ بیٹے کو، خدا کے بیٹے کو ہی صلیب پہ چڑھا دیا، مگر یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو خدا، اے باپ ان کو معاف کر۔ خدا نے ان کی معافی چاہی، مگر آج کے دور میں ہمارے بہت سارے مسیحی ایک دوسرے کو ہی نہیں معاف کرتے۔ اس نے تو اس کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کو صلیب پر ہی چڑھا دیا، جو اس کی جان کے دشمن تھے، جو اس کو مار دینا چاہتے تھے، اس نے ان کو ہی معاف کر دیا۔ تو ہم تو ایسے جھگڑوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، تو اسی سے ہی ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہم ان کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنانا چاہتے۔ مگر خدا نے کہا کہ جو دنیا میں چھوٹا بنے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ مگر ہم چھوٹا نہیں دنیا کے اندر بننا چاہتے، ہم بڑا بننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں بڑا کہلوانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا بنانا ہے۔ کوئی اگر آپ کو بات بھی کر جاتا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے، مگر ہم میں اتنی برداشت کہاں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہمیں گالی دے گا تو ہم اس کو گالی کے بدلے گالی دیں گے۔ تو یہ خدا کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی کے بدلے گالی دیں۔ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم میں بدلہ الاؤ نہیں ہے۔ جب خدا نے بولا کہ میں تیرا بدلہ لوں گا تو پھر ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے انسان کا۔ پھر ہم نے خدا پہ چھوڑنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ستانے والوں کے لیے دعا کر۔ اسی لیے ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں اور جو ہمارا برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ مگر آج کے اس دور میں کوئی کسی برے کو برا ہی کہتا ہے، نہ کہ اس کی برا کہنے سے اس کے لیے دعا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تو مجھے برا کہتا ہے، تو میرے سے بڑا برا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیسے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ مگر ابھی تک ہماری انہی باتوں سے نہیں نکلے تو ہمیں مکاشفاتی بھید کیسے پتہ چلیں گے؟ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے، ابھی تک انہی باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں جو ہمارے خاندانوں کے اندر فساد ہے، جو ہمارے خاندانوں میں ناراضیوں کا باعث ہے، جو ہمارے خاندانوں کے اندر معاف نہ کرنے کا باعث ہے۔
اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، کیونکہ وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم تو ناچیز حقیر انسان ہے، ہم تو اس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، تو ہم کیسے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا کلمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر بولا کہ جیسے میں اپنے مارنے والوں کو، جنہوں نے مجھے قتل کر دیا، ان کو معاف کر رہا ہوں، تو آپ نے بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اپنے دشمن کو بھی معاف کرنا ہے، اس سے بھی محبت کرنی ہے۔ آگے ہم دوسرا کلمہ پڑھیں گے، لوکا 23 باب اور اس کا دوسرا کلمہ پڑھیں گے، لوکا 23 باب اس کی 43 آیت سے۔ اس نے ان سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ نجات دے دی۔ صلیب کے اوپر بھی جو دوسرا تھا اس کو نجات دے دی۔ خداوند یسوع مسیح کی اتنی قدرت ہے کہ وہ نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مخلصی دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جس کو وہ نجات دے اس کو کوئی مجرم نہیں ٹھہرا سکتا۔ اسی لیے جو دائیں طرف ڈاکو تھا، اس نے بولا کہ جب تو فردوس کے اندر اپنی بادشاہی میں آئے گا تو مجھے یاد کرنا۔ جو اس کے سارے گناہ تھے، جو اس نے پوری زندگی، اپنی زندگی کے اندر سارے گناہ کیے تھے، اس نے ایک دو لفظ کی وجہ سے نجات حاصل کر لی، کیونکہ وہ نجات دینے والے کے ساتھ مسلوب تھا۔ اس وجہ سے اس کو اسی گھڑی نجات مل گئی۔ اسی گھڑی یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہے، تو آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ نجات کا منبع ہے، وہ ہمیں رہائی دینے والا ہے، جس نے ہمارے ہی گناہوں کی خاطر اپنی جان کو گوارا کیا، اپنی جان کو گوا دیا۔ اسی لیے تیسرا کلمہ جو ہے وہ یوحنا 19 باب اور 26 تا 27 آیت سے پڑھا۔ اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تیسرا جو کلمہ ہے وہ محبت کا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے اپنی محبت ظاہر کی کہ اس کو بولا کہ یہ تیری ماں ہے، اور شاگرد بولا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ یہ محبت لازوال ہے، جو خدا نے ہماری محبت کی خاطر اپنی جان کو فدیہ دے دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کم سمجھا، خدمت گزارا۔ یہ ہوتی ہے محبت کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا دیا۔ اسی لیے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا انتہا ہے، وہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ ہلاکت تک نوبت نہ پہنچے، بلکہ توبہ تک۔ اسی لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی ضرورت ہے،
اور خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے چوتھا جو خدا نے کلمہ بولا وہ ہے کفارہ۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ جو کفارہ ہے، یہ جو ہم بہت گناہ گاروں کے لیے کفارہ دیا گیا ہے، یسوع مسیح نے اپنا کفارہ دیا گیا ہے تاکہ اس کے وسیلہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم بادشاہی کے اندر جا سکیں، تاکہ ہم دوبارہ گناہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ترک نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس نے اپنی جان کو کفارہ دیا ہے تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی ہم بار بار یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ ہم ان گناہ گاروں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی جو ہے وہ ترک کرنا ہے۔ 30 آیت، بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی، جان کو قربان کر دی۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو اسی لیے انہوں نے اسے جو ہے وہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ یہاں پہ خدا کو وہاں پہ پیاس لگی اور خدا نے جو ہے وہ خدا کو انہوں نے سرکہ پلایا۔ ہم چھٹا کلمہ پڑھیں گے، تمام ہوا۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 28 آیت کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تو یسوع نے جو ہے وہ تمام کیا کہ اب سب کچھ ہو چکا ہے، وہ نوشتے پورے ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ اب میں جو ہے وہ مرنے کے قریب ہوں، تو میں نے وہ ساری شریعت کے مطابق جو میں کرنے والا تھا، جو نبیوں میں لکھی ہوئی تھی میرے بارے میں، اس کو میں نے سب کو پورا کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ میرا جان دینے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور 7واں جو ہے وہ کلمہ خدا نے بولا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لوکا 23 باب اور اس کی 46 آیت۔ اسی لیے یہ 7 کلمات جو ہیں وہ خدا کے آخری کلمات ہیں، جو کہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں، جو کہ ہمیں رہائی بخشتے ہیں، جو ہمیں نجات بخشتے ہیں۔ تو ان کلمات سے خدا نے کہا کہ اب ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرے انڈر میں ہے، جو عدالت کا کام ہے وہ بھی میرے انڈر میں ہے۔ اب میں ہی جو ہے وہ عدالت کروں گا، میں ہی جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ مالک ہوں۔ تو اسی لیے خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ کو عقل دانائی عطا کرے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو
آپ کا نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کو قبول کریں اور توبہ کریں کہ یسوع ہی خدا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔